ویلکم بیک ناظرین، ہم پاک بھارت مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاک انڈیا ایگری ٹو ڈس ایگری. ہم ایک بات کر سکتے ہیں کہ دوبارہ سے جو سبھی ایک انتظار ہوتا ہے ایک بات کا کہ مذاکرات میں یہ اس بات پر اتفاق کم از کم ہو گیا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. زید حامد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم زید صاحب، رائل نیوز میں خوش آمدید. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. زید صاحب کیا فرمائیں گے آپ اس مذاکرات کا اعلامیہ کب تک ہم ویٹ کر رہے تھے اعلامیہ کے، لیکن کوئی ایسے جادو کی چھڑی تو نہیں تھی کہ اس اعلامیہ میں کچھ چینج آ جانا تھا، لیکن پھر بھی ایک انتظار تھا کہ جب باقاعدہ طور پر اس حوالے سے کچھ جو اطلاعات ہیں وہ سامنے آئے، لیکن وہی حسب توقع بے سود ناکام یہ تمام مذاکرات ایسے ہی ہوئے. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، یہ بات تو بہت پہلے جو صاحب نظر تھے وہ بتا چکے تھے کہ یہ معاملات، یہ مذاکرات مکمل طور پر بے سود اور خرافات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں گے. دیکھیے، ہندوستان پر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی کنسیشن دے. ہندوستان پر جو دباؤ ہو سکتا تھا وہ امریکہ کا تھا، اور اسی لیے امریکنز نے اپنے خیال میں جو اسٹریٹجی بنائی تھی وہ یہی تھی کہ ایف پیک ڈاکٹرن کے تحت ہولبروک کو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور افغانستان کو قریب لے کر آئے. لیکن جب شروع میں ہی آج سے کئی ماہ پہلے جب انڈیا ریجیکٹ کر چکا تھا اس بات کو کہ ایف پیک ڈاکٹرن یا ہولبروک کے مینڈیٹ میں کشمیر شامل نہیں ہوگا، تو اسی وقت یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے اس بات کی کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی مذاکرات ہو سکیں کسی حوالے سے. بالکل، لیکن زید صاحب پھر یہ سلسلہ تو جاری رہتا ہے اور ابھی بھی اس مذاکرات میں سوائے اس کے کہ اگلے مذاکرات کی ڈیٹ نہیں دی گئی، لیکن ایک ڈیو لگتا ہے کہ اب ہمارے وزیر خارجہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انڈیا جائیں گے اور ایسا ہی ایک ٹور جو ہے وہ ان کا بھی انڈیا میں ضرور ہوگا. تو پھر یہ ختم ہی کیوں نہیں ہوتا سلسلہ؟ یہ ایسے ہی بے سود سلسلہ، خرافات کا سلسلہ کیوں جاری رہتا ہے؟ دیکھیے، یہ پچھلے 10 سال کی تاریخ اٹھا لیجیے، آپ 9/11 کے بعد سے اٹھا لیجیے. مجھے ایک معاملہ بتا دیجیے کہ جو پچھلے 10 سال میں آپس میں دونوں حکومتوں نے مل کر کبھی کوئی ایک تنازع طے کیا ہو. یہ ہو نہیں سکتا، چاہے سر کریک کا مسئلہ ہو، چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے یہ انڈیا کا دہشت گرد ایلیمنٹس یہ پاکستان میں داخل کر رہے ہیں بلوچستان میں اور فاٹا کے ایلیمنٹس میں، اس حوالے سے کوئی ہو، یا ٹرانزٹ ٹریڈ کا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو، سوائے اس بات کے کہ جب پاکستان نے کوئی کنسیشنز ان کو دیے ہوں، جب پاکستان نے اپنی طرف سے یک طرفہ طور پر پاکستان نے کوئی کنسیشنز ان کو دے دیے اور اپنے مطالبات سے درگزر کر دیا اور چھوڑ دیا. ہندوستان نے تو آج تک کوئی کنسیشن پاکستان کو نہیں دیا، جبکہ وہ پچھلے 10 سال میں پاکستان کے دریاؤں پر بند باندھ رہے ہیں، پاکستان کا پانی روک رہے ہیں، پاکستان کو بنجر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ کا سب سے جلد طے ہونے والا معاہدہ بھی وہ تھا کہ جہاں پر پاکستانی حکومت نے حماقت کر کے انڈین ایئر لائنز کو اجازت دے دی تھی کہ پاکستان کے اوپر سے پرواز کر کے چلے جائیں. جی بالکل. زید صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ دباؤ نہیں ہے بھارت پر کہ وہ کچھ کرے، یا ایسی بات کہ بھارت کی طرف سے کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہو، تو پاکستان پر کس چیز کا دباؤ ہے؟ کیا امریکن صرف پاکستان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی پالیسی، لچک والی پالیسی رکھے انڈیا کے سامنے، اور جو انڈیا کے مطالبات ہوں یا اپر ہینڈ صرف انڈیا کا رہے؟ تو انڈیا پر پریشر ڈالنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا کچھ ایسا سین بن سکتا ہے، کچھ ایسا منظر کہ انڈیا پر دباؤ ہو ٹورڈز پاکستان کہ وہ اپنی پالیسی چینج رکھے؟ دیکھیے، پاکستان پر بھی کوئی دباؤ نہیں ہے. اگر یہ پاکستانی حکمران خود بخود زمین پر لیٹے جا رہے ہیں، اپنی عزت آبرو کا سودا کر رہے ہیں، تو یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اس وقت امریکہ پاکستان کے قابو میں ہے. یقین کیجیے کہ عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن افغانستان میں امریکہ کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ کسی صورت میں پاکستان پر اب کوئی دباؤ ڈالنے کے قابل ہی نہیں رہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا کہ واقعی اس وقت یہ عام فہم بات نہیں ہے جو آپ نے فرمائی کہ امریکہ کے حوالے سے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ امریکہ کیوں ڈائریکٹ مداخلت نہیں کرتا، یا ایسی تو بات پاک انڈین تعلقات میں عملی اقدامات کے طور پر سامنے آئے، صرف مذاکرات کو خوشائن قرار دینا امریکہ کی جانب سے، یہ تو کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے؟ ویسے تو وہ بھاگ بھاگ کے ہر مسئلے میں انٹرفیئر کرتا ہے ہر ملک کے، تو ان دونوں ممالک کے تعلقات بہتر کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انڈیا کو اس نے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر رکھا ہے 21ویں صدی کے لیے. پاکستان کی اس کو فوری ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت اس کو اس وقت تک ہے جب تک امریکہ افغانستان میں پھنسا ہوا ہے. لیکن انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات 21ویں صدی کے طویل عرصے تک ہیں، جہاں وہ چین کو روکنے اور مسلمان سو کالڈ دہشت گردی کو روکنے کے لیے انڈیا کو استعمال کرنا چاہتا ہے. لہذا اس وقت نہ وہ پاکستان پہ دباؤ ڈال سکتا ہے کیونکہ امریکہ کی ساری سپلائی لائن پاکستان سے جاتی ہے، اور طالبان نے اس وقت امریکن فوجوں کو شکست سے دوچار کر دیا ہے، اور پاکستان واحد وہ ملک ہے کہ جو طالبان سے بات کر کے امریکہ کو کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی دے سکتا ہے. جی زید صاحب، کشمیر کے حوالے سے آج اس مذاکرات میں بھی وہ بھارت کا حصہ، اس کو باتوں بات
برملا بھی وہ تو کہہ سکتے ہیں، اتنی کریج رکھتے ہیں وہ کہ کشمیر کو اپنا ٹوٹن کہنے میں انہیں کوئی آر نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی پلیٹ فارم بھی ہو، کوئی مذاکرات کسی بھی طرح کی بات چیت ہو. اس حوالے سے کب وہ ماننا شروع ہو جائیں گے کہ یہ ایک کور ایشو ہے؟ دیکھیے ہم آپ کو بتائیں، پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ آج جب وہ کشمیر کو اٹوٹ انگ کہہ رہے تھے، پاکستان کے فارن منسٹر نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کوئی پریشر کے خود بخود یہ بات تسلیم کر لی کہ کشمیر کے اندر دہشت گردی پاکستان کرا رہا ہے. یعنی اس سے زیادہ شرمناک اسٹیٹمنٹ ہمیں سوچنے پر مجبور ہم ہو جاتے ہیں کہ یہ کس روپ سے فارن منسٹر ہیں، پاکستان کے یا انڈیا کے. تو آپ کے خیال سے کیوں ایسا کہا گیا؟ پھر آپ کو اس بیان کے پیچھے کوئی دباؤ نظر نہیں آتا کہ اگر وزیر خارجہ یہ تسلیم کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ دیکھیے دباؤ نہیں ہے، یہ صرف ان کی کمزوری، ان کا ضرورت سے زیادہ امن کی آشا ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہمارے سیکیورٹی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات پر کمپرومائز کر لیا جائے. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان پر پانی کے دباؤ ہے. پاکستان کے تمام پانی دریاؤں پر انڈس واٹر ٹریٹی کے خلاف پانی بند کر دیا ہے، لیکن اس حکومت نے کیا آواز اٹھائی ہے پاکستان کا پانی لینے کے لیے؟ یہ حکومت کے فارن منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہمارا پانی چوری نہیں کر رہا، ہم اپنا پانی ضائع کر رہے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ تو لگتا ہے کہ انڈین فارن آفس کا ہے، ہمارے فارن آفس کا تو نہیں ہو سکتا. زید صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پانی کا مسئلہ بھی مسئلہ کشمیر والی صورت اختیار کر جائے گا؟ اس سے زیادہ خطرناک. دیکھیے جب قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ کشمیر ہماری شہرک ہے تو اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ کشمیر ہماری شہرک کیسے ہو سکتی ہے. اور یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ٹوٹا پھوٹا پاکستان جب 1947 میں بنا تھا اسی وقت قائد اعظم نے کشمیر میں جہاد آزادی شروع کروا دیا تھا، اور جب تک قائد اعظم زندہ رہے 1.5-2 سال تک کشمیر میں جنگ جاری رہی. زید صاحب ہم اگر اپنی پاکستان، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک انٹرفیرنس جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے نہیں کی جاتی ہے اور وہ دونوں ممالک کو خود یہ بات کہتا ہے کہ آپ دونوں میں مذاکرات کشائیں کر اپنے آپس کے تنازعات جو ہیں وہ حل کریں، تو یہ تو اسی طرح جوں کا تو سلسلہ چلتا رہے گا اور ایسی نا امیدی والی بات جو ہے وہی ساتھ چلتی رہے گی. کوئی ایسی کچھ کرن امید کی نظر نہیں آتی کہ کوئی مذاکرات ایسی موڑ اختیار کرے، کیونکہ آج وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ جب حل ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. یہ وزیر خارجہ کا بیان ہے مذاکرات کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے امید کی کرنیں تو بہت ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ان امید کی کرنوں کو ہمیں جلانا پڑے گا، خود آن کرنا پڑے گا. انڈیا اس وقت شدید دباؤ میں ہے، اس کے اپنے اندر اتنے تضادات ہیں، اختلافات ہیں، انسرجنسیز ہیں، بغاوتیں ہیں کہ انڈین آرمی چیف نے پچھلے دنوں بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو سیاسی طور پر حل ہونا چاہیے. فوج سے یہ توقع کرنا کہ کشمیری مزاحمت کو دبا سکے گی یہ ممکن نہیں ہے. وہ 20 سال ہو گئے، 1988 میں کشمیری انتفاضہ شروع ہوا تھا. زید صاحب آپ اقوام متحدہ کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ وہ ابھی بے سود رہے گا پاکستان اور بھارت کے مابین کسی تعلق کے سلسلے میں؟ نہیں، یہ قطعاً کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اقوام متحدہ بالکل ختم ہو چکی ہے، بلکہ خود اب امریکن میں بڑی طاقتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کو ہم نے تبدیل کر کے ایک نیا فورم بنانے کی ضرورت ہے کہ اقوام متحدہ دنیا میں کوئی تنازع حل کرنے کے قابل نہیں رہی. خاص طور پر 9/11 کے بعد تو اقوام متحدہ کی اپنی مکمل شکست نظر آتی ہے کہ جب ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر جھوٹ بول کر عراق پر اتنی بڑی کیمپین بلڈ کر دی گئی، لاکھوں عراقی مار دیے گئے، جبکہ بعد میں سب ثابت ہو گیا. یو این نے بھی جھوٹی قراردادیں پاس کی تھی. اس کے بعد تو کسی قسم کی کوئی مورل کریڈیبلٹی، پولیٹیکل کریڈیبلٹی اقوام متحدہ کی رہ ہی نہیں گئی ہے. جی بالکل. پاکستان اور انڈیا کا جو معاملہ ہے اس کو طے کرنے کے لیے پریشر اسی صورت میں بلڈ ہو سکتا ہے کہ کشمیری مجاہدین کی جو مزاحمت ہے وہ انڈین فوج کو اتنا مجبور کر دے کہ وہ اپنی حکومت پر دباؤ ڈالے، اور یہ شروع ہو چکا ہے سلسلہ. جی بالکل. اور دوسری طرف جو انسرجنسیز ہیں ماؤس کی، نیکسلائٹس کی، سکھوں کی، تامل ناڈو میں، 7 سسٹر اسٹیٹس میں، وہ انسرجنسیز انڈین فیڈریشن پر اتنا پریشر ڈالیں کہ انڈین حکومت اپنی عافیت اس میں سمجھے کہ پاکستان سے مذاکرات کر کے کشمیر پہ کوئی معاملہ طے کرے. ورنہ یہ بات بالکل طے ہے. دیکھیے ہم نے 63 سال گزار دیے ہیں کشمیر کے مسئلے پہ، لیکن ہم پانی کے معاملے میں 63 سال نہیں گزار سکتے. جی بالکل. زید صاحب کشمیر میں جو تحریکیں اب نئی جنم لے رہی ہیں اور جو بھارتی فوج کے کنٹرول سے بھی کچھ صورتحال جو ہے وہ باہر ہوتی نظر آ گئی ہے، آپ کو کسی ایسی تبدیلی کی توقع ہے انسائڈ کشمیر جو کسی تبدیلی کو، کسی ایسی ہنگامی حالات کو جو ہے وہ جنم دے سکتی ہے؟ دیکھیے ہنگامی حالات تو ہیں وہاں پر، یعنی اگر آپ پچھلے کم از کم 3 ماہ کی رپورٹس بھی اٹھا کے دیکھیے تو اس وقت جو ڈیلی انسرجنسیز ہیں، ایونٹس ہیں، ایکشنز ہیں، جو افسر مارے جا رہے ہیں انڈین آرمی کے، جو ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، سچویشن تو وہاں پر انڈین گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. اور صرف اس کو، لیکن پاکستانی میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا، پاکستانی حکومت اس کی تعریف نہیں کر رہی. آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات کی وجہ سے انڈیا خود کچھ کرنے پر یا سوچنے پر، خاص طور پر مسئلہ کشمیر پر کچھ سوچنے پر مجبور ہوگا وہ، یا ہٹ درمی اس کی ویسے ہی رہے گی؟ کوئی بھی حالات کی تبدیلی اسے مجبور نہیں کر سکتی.
دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیری مجاہدین نے بھاگلیار ڈیم کی بھی ٹنل تباہ کر دی تھی اور کیونکہ اب طریقہ یہی ہے کہ آپ کشمیری مجاہدین اگر انڈین ڈیم توڑیں گے تو توڑیں گے، ورنہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہولناک جنگ ہوگی اس کے اوپر۔ پاکستان میں اگر ایک مضبوط حکومت ہو اور ہم ایک سیاسی پولیٹیکل اور مورل ڈپلومیٹک سپورٹ دیں کشمیری مجاہدین کو، ان کو حوصلہ ہو کہ پاکستان ہماری پشت پہ کھڑا ہے، تو وہ انڈین آرمی کو اتنا مجبور کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں کہ انڈیا خود آ کر ہم سے کہے۔ اس بات کو سمجھیے ذہن میں، اب انڈین آرمی پہ پریشر ہے کہ اپنے مین لینڈ میں انڈین آرمی کا مین ہارٹ لینڈ ہے انڈین فیڈریشن کا نیشنلائز زون، ریڈ زون جو کہلاتا ہے، وہاں پر ملٹری آپریشن کیے جائیں۔ بالکل، اور وہاں پہ ملٹری آپریشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 40% انڈیا میں جنگ برپا کریں گے، خود انڈین آرمی اپنے لوگوں میں لڑے گی۔ جی بالکل، اب بھی ذکر کرتے ہیں ہم زید صاحب، ہم نے اپنے حکمرانوں کا، اپنی قیادت کا یہ ذکر کیا کہ کمزوری اپنے اندر ہے اور اتنے مسائل، گمبھیر صورتحال اختیار نہیں کر سکتے جب تک اپنی انٹینشن یا اپنی طرف سے کی گئی کوشش بیچ میں شامل نہ ہو۔ آپ ایسا دور، جیسا ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے اپنے پروگرام میں، کہ بھٹو دور میں شاید کچھ ایسی آپ نے اطلاعات یا بات کی کہ کچھ چینج آیا تھا اور کچھ ایسی پالیسیز تھیں جو لگتا تھا کہ جرأت مندانہ پالیسیز ہیں اپنی خارجہ پالیسی کو صحیح طرح مینٹین کرنے میں۔ آپ ابھی اس قیادت سے بالکل جو ہے وہ توقع ختم کر رہے ہیں یا کچھ ایسی امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری بھی کوئی جرأت مندانہ پالیسی ہوگی؟ اس قیادت سے کوئی توقع نہیں ہے، وہ تمام کے تمام جن کے NRO پہ کیسز بنے ہوئے ہیں، کرپشن سکینڈلز ہیں، جعلی ڈگریاں ہیں، اس قسم کے حکمران جن کا باطن ناپاک ہو، جن کے ہاتھ ناپاک ہو، دلوں سے نگاہ اور زبان ناپاک ہو، ان سے توقع کرنا کہ امت مسلمہ کی آبرو کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ ایک محض احمقانہ بات ہوگی۔ لیکن جس چیز سے ہمیں بہت زیادہ امید ہے وہ یہ کہ آج 63 سال کے بعد پاکستان کے اندر علامہ اقبال کی نظریاتی آئیڈیالوجی کو، رومانٹک آئیڈیالوجی کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے اور پاکستان کے نوجوان اب اقبال کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں، اقبال ریوائو ہو چکے ہیں، تکمیل پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اب بات ہو رہی ہے پاکستان کو خلافت راشدہ کے ماڈل پہ دوبارہ تعمیر کرنے کی۔ لوگ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ دونوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اب بات کھل کے کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اپنا اسلامک خلافت راشدہ ماڈل پر ایک سیاسی پولیٹیکل اکنامک جوڈیشل سسٹم کی ضرورت ہے۔ بڑی خوشائن بات ہے، یہ اتنی خوبصورت امید کی کرن ہے۔ اور پھر پاکستان فوج نے اب بہت بڑا سٹینڈ لینا شروع کر دیا ہے امریکہ کے خلاف، جو بات ہم نے پہلے بتائی آپ کو، اور کھل کے اس وقت CIA اور ISI کی جنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ اس کو اوپر سے اکنالج کریں یا نہ اکنالج کریں۔ بٹ دا فیکٹ ہے کہ امریکن ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم جلال الدین افغانی اور افغان طالبان کو ختم کریں، اور ہم مزاحمت کر رہے ہیں، ہم نہیں ختم کر رہے ہیں ان لوگوں کو، اور پاکستان حملے کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے ان دہشت گرد ایلیمنٹس کے اوپر جن کو انڈیا نے اور CIA نے تیار کر کے پاکستان کے خلاف بھیجا ہوا ہے۔ تو یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان فوج ایک سٹینڈ لیے ہوئے پاکستان کے دفاع میں، اور پاکستان کے نوجوان اب فوج کے ساتھ ہیں، دانشور، پیٹریوٹک اور محب وطن طبقہ اب فوج اور قوم کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ حکومت جو اس وقت حکومت ہے یہ خودکشی کرے گی، اس کو کوئی نہیں گرائے گا، نہ اس کو سپریم کورٹ گرائے گی، نہ فوج گرائے گی، نہ عوامی تحریک، یہ خود کافی ہے خودکشی کرنے کے لیے۔ اور جو سپریم کورٹ اس وقت کام کر رہی ہے وہ بہت شاندار کام ہے، اس کو تائید دینے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے دو سب سے بڑے ایشوز جو ہیں وہ کرپشن ہے اور دہشت گردی ہے، اور جو حکومت، جو فرق، جو نظام ان دو ایلیمنٹس پہ، ان دو تھریٹس کے اوپر پاکستان کی خدمت کر سکے گا، پاکستانی قوم اس کی عزت کرے گی۔ یہ حکومت نہ کرپشن ختم کر سکتی ہے، نہ دہشت گردی ختم کر سکتی ہے، بالکل، آنے والے وقتوں میں یہ صرف اپنے آپ کو ختم کرے گی۔ بہت شکریہ زید صاحب، بہت شکریہ۔